الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ بعد الحمد و ثناء باری تعالیٰ کہ لائق ہر حمد و ثنا ذاتی وحدہ لا شریک اور بے حد درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرنے کے بعد آج کی محفل پاک 22 فوز و فلاح اور 22 تسکینوں تمانیت قلبی بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جا رہی ہے۔ دعائے رب کائنات ذکر مصطفیٰ کا صدقہ اس محفل پاک کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے اور اہل خانہ کے لیے باعث برکت بنائے، اہل خانہ کے رزق میں جان مال عزت و آبروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ ذرا تصور کیا کبھی آپ نے کہ رب کائنات جب نہ ماننے والوں کو اتنا عطا فرماتا ہے تو ماننے والوں کو کتنا عطا فرماتا ہے۔ جملہ دہرا رہا ہوں کہ جب اللہ منکروں کو اتنا کچھ عطا فرماتا ہے ماننے والوں کو کتنا عطا فرمائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ یہ دنیا عارضی ہے، چند روزہ ہے، متاع قلیل ہے۔ رب کائنات ماننے والوں کو گھاٹے کا سودا عطا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ایسی برکت سے نوازتا ہے کہ جہاں جب اصل ضرورت پڑے تو وہاں وہ اس کا دیا ہوا سرمایہ کام آئے۔ یہاں آپ کو کروڑوں بھی مل جائے، کتنے دن اور کہاں تک؟ اگر ایک دن ہو یہی چھوڑ کے خاک کا پیوند ہو جانا ہے، قبر میں چلے جانا ہے۔ اصل ضرورت پڑتی ہے کہ اس میدان میں جہاں سب خالی ہاتھ اٹھے اور پھر اسے وہاں پر صلہ ملے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، وہاں رب کائنات سارے لوگوں میں سے تقوی والوں کو کھڑا کرے اور پھر ان کا صلہ عطا کرے تو موج تو پھر وہاں کی ڈھونڈنی چاہیے۔ اصل مقصد ان محافل کا یہ ہے کہ رب کائنات ہماری آخرت بہتر فرمائے۔ بات کی سمجھ آ رہی؟ رب دنیا میں بھی بڑا کچھ دیتا ہے لیکن مومن کا مطمع نظر آخرت ہے، تو وہاں پر جتنا رب کائنات عطا فرمائے گا دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں گے۔ کبھی تصور کیا کہ اس دین سے ہٹ کر کوئی کسی کے رستے کا پہاڑ بھی رستے سے ہٹا دے اس کو صلہ ملتا ہے لیکن صرف دنیا کے لیے، اور ایک ایمان والا چھوٹا سا روڑا رستے سے ہٹا دے، رب خوش ہو کہ محمد کے دین کا صدقہ، سرکار کے کلمے کا صدقہ پروردگار جنت عطا فرمائے۔ اصل سودا آخرت کا ہے، اور یہ سارا نظام
آخرت کے لیے کرنا چاہیے، اور اس حبیب کے ذکر میں ہمہ وقت مشغول رہنا چاہیے کہ جس کا ذکر رب کائنات نے تمام اذکار سے بلند فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن بھی ذکر ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے قرآن کو ذکر قرار دیا ہے، قرآن بھی ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ صاحبان، اپنے کلام کو اللہ نے ذکر قرار دے کے اسے محفوظ کرنے کی بات تو کی ہے۔ مزے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ نے قرآن نازل فرما کر اس کے محفوظ کرنے کی بات تو کی ہے، لیکن جس کے دل پر نازل کیا ہے فرمایا میں نے اس محمد کا ذکر جو ہے وہ زمانے سے بلند کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، ختم نبوت۔ اب آپ سوچیں کہ قرآن بھی ذکر ہے اور نبی کا بھی ذکر ہے، بلکہ قرآن میں بھی نبی کا ذکر ہے، اور رب نے دوام عطا فرمایا ذکر مصطفیٰ کی برکت سے، اس کتاب کو ہمیشگی عطا فرما دی۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور کلام اللہ کی صفت ہے۔ توجہ کیجئے، قرآن اللہ کا کلام ہے اور کلام الہی اللہ کی صفت ہے، اور یہ صفت موصوف سے ایک لمحہ بھی جدا نہیں۔ قرآن صفت الہی اور اللہ موصوف، قرآن ایک لمحہ بھی اللہ سے جدا نہیں ہے۔ اور نبی کائنات جناب محمد مصطفیٰ جن کے دل پر یہ قرآن نازل ہوا، اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ حبیب صدیق اکبر سے کہہ دیجئے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرے، حزن نہ کرے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ توجہ کیجئے، یہاں بھی قرب الہی ہے، قرآن کو دیکھیں وہاں بھی قرب الہی ہے، اور پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا جیسے صفت موصوف سے جدا نہیں ہوتی، میں نے محمد کو سر کی زلفوں سے لے کر پاؤں کے تلوے تک رحمت بنایا ہے، اور رحمت میری صفت ہے۔ جس طرح قرآن مجھ سے جدا نہیں، اس طرح صاحب قرآن بھی مجھ سے جدا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے ذکر مصطفیٰ کی نسبت اپنی ذات سے کی۔ ورفعنا، اللہ کا ذکر رکھ، بولیے بولیے، ورفعنا، اللہ کا ذکر رکھ۔ اے حبیب، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ہم بھی ایک دوسرے کا ذکر بلند کرتے ہیں، بڑی خاص بات۔ دوست دوستوں کا ذکر کرتے ہیں، وہ ذکر بلند کرنا ہوتا ہے۔ وہ اپنے دوست کا کسی ایسی مجلس میں، محفل میں ذکر کرتے ہیں کہ جو بڑی خاص ہوتی ہے، وہاں وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ میرا دوست ہے۔ یہی تو ذکر ہے، صاحب خلق ہے، عظمت والا ہے، وفادار ہے، شان والا ہے، صاحب اختیار ہے، نبھانے والا ہے، اسے دوستی کرنا آتی ہے،
مشکل وقت میں کام آنے والا ہے. یہی وہ ذکر ہوتا ہے جو ہم اپنے چاہنے والوں کا کرتے ہیں. رب کہتا ہے حبیبا تیرا ذکر میں نے لوگوں پہ نہیں چھوڑا, تیرا ذکر میری ذات پر موقوف ہے. اے پیارے یہ سارا زمانہ بھی اگر تیرا ذکر نہ کرے, میں نے بنایا ہے میں تیرا ذکر ہر وقت کرتا رہوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کا ذمہ کرم اپنی ذات پہ رکھا ہے. اب اور ایک بات, جتنی جس کی حیثیت ہوتی ہے وہ اپنے چاہنے والے کا وہاں تک ذکر کرتا ہے. بات کی سمجھ آ رہی؟ جی جی. اے جڑے دوست ہوں گے نا پھر اگر بگو یار پیچھا اگے آ جاؤ, اے محفل دے ادب کا طریقہ ہے یہ, وہ آپ صاحب ادھر آ جاؤ کیا سارے دوست ایک بار اٹھا ہی آ جاؤ اجوگی آ جاؤ یار, ادھر جگہ ہے نا. پیچھا تو صرف وہی بھائی نہیں جڑے صرف لنگر کھان آئے نا سننے واسطے اگے ہو فرنٹ سیٹاں تے آؤ, پتہ لگے نبی دے عاشق بیٹھے ذرا مل کے کہیں سبحان اللہ. ہم بھی ایک دوسرے کا ذکر کرتے ہیں. کوئی عزیز از جان ہو تو ہم اس کا ذکر دل و جان سے کرتے ہیں. اب رب نے کہا سونا تیرا ذکر مجھ پہ ہے. ذات تیری ہے, ذکر میں کروں گا. حبیبہ تیرا ذکر مجھ پہ ہے. اور پھر یہ نہیں کہ ارشاد فرمایا کہ اے پیارے ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر کیا, یہ نہیں کہا, بلکہ ذکر کو رفعت کے ساتھ جوڑا کہ ہم صرف محض اے مذکور مصفیٰ, اے میرے مصطفیٰ, اے میرے حبیب, ہم نے صرف یہی نہیں کہ آپ کا ذکر کیا ہے, ہم نے آپ کا ذکر کائنات کی ہر چیز سے بلند کر دیا ہے. سبحان اللہ. کہ اللہ نے تو محض اتنا کہا ورفعنا لک ذکر, کہ ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کیا, آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کیا. تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ ذکر بلند کرنے والا کون ہے؟ چار حرف ہیں مل جائیں تو اللہ بنتا ہے. ذرا زبان سے کہیے ذکر بلند کرنے والا کون ہے؟ اللہ. بولیے ذکر بلند کرنے والا کون ہے؟ اللہ. وہ جس کی 5 مرتبہ اذان میں مؤذن گواہی دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. دنیا کے کونے کونے سے گلوبل ویلیج کے ٹائم پیریڈ کو دیکھتے چلے جائیں, ہر لمحہ ہر آن ادھر اذان ختم ہوئی اگلی بستی میں شروع ہو گئی. اس ملک میں اذان کا وقت ختم ہوا, اگلے ملک میں اذان کا وقت شروع ہو گیا. 24 گھنٹے مؤذن یہ کہتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے, میں کسی کا ذکر کروں اس میں میری حیثیت ہے. اور وہ اگر ذکر کرے جسے کائنات رنگوں بو کے ماننے والے مومنین مانتے ہیں کہ یہ پروردگار ہر شے سے بڑا ہے, کائنات اس کے زیر لگی ہے, یہی عرفہ و اعلیٰ ذات ہے, تو پھر سوچنا پڑے گا کہ جب رب سب سے بڑا ہے, سب سے اونچا ہے, سب سے عرفہ ہے, سب سے اعلیٰ ہے, ارے تیری عزت اس میں ہے کہ سجدے میں جا کے اس کے علوم کو مان, اس کی بلندی کو مان. اور تو مانتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ. بتایا میرے بندے تیری بندگی تب معراج پر پہنچے گی, اصل قرب
تجھے تب ملے گا جب حالت سجدہ میں ہوگا، اور جب کوئی سجدے میں یہ کہتا ہے کہ تو پاک ہے، سب سے علو والا ہے، مرتبت والا ہے، بلندی والا ہے، تو ماننا پڑے گا کہ میرا رب سب سے بلند ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے اونچا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ جب سب سے اونچا اگر کسی کا ذکر کرے گا تو اس کا ذکر بھی سب سے اونچا ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ختم نبوت۔ اب رب کہاں نہیں؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جدھر چہرہ کرو تم اللہ کی قدرت کو پاؤ۔ اللہ ادھر ہے یا نہیں ہے؟ بے شک، باہر گلی میں، بے شک، چھت پہ، بے شک، اندر کمرے میں، بے شک، اس بستی میں، چکد برجی شریف میں، مسرور میں، پاکستان میں، سعودیہ میں، ساری دنیا میں اللہ ہی اللہ۔ بولیے اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ معلوم ہوا وہ جو ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ پر خود میرے محمد کا ذکر بلند کر رہا ہے۔ ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ، زمین کے ذرے ذرے میں اس کا نور سمایا ہے، پہاڑوں کی چوٹیاں اس کے نور کے زیر نگی ہیں، کل کائنات اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اور وہ عرفہ و اعلیٰ کائنات میں ہر جگہ موجود ہے۔ تو وہی سب سے بڑا ذاکر محمد ہے۔ ارے کیا شان ہے آمنہ سلام اللہ علیہا کی گود میں آج کی رات جلوہ گر ہونے والے محمد مصطفیٰ کی کہ رب کائنات نے ساری کائنات میں اگر امتیاز عطا فرمایا، اگر شان عطا فرمائی، حتیٰ کہ وہ شان 1 لاکھ کئی ہزار نبیوں کو رب نے ان کی حیثیت کے مطابق دی، لیکن محمد کریم کو شان اس سے بھی بڑا اور بڑا عطا فرمائی۔ اور کیا شان ہے کہ پروردگار عالم چاہے تحت ہو، چاہے پاک ہو، چاہے شمال ہو، چاہے یمین ہو، چاہے سامنے ہو، چاہے پیچھے ہو، کائنات کی ہر جہت میں پروردگار عالم اپنے محمد کا ذکر بلند کرنے والا خود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، بے شک، اللہ خود اپنے مصطفیٰ کا ذکر بلند کر رہا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور حضور کے ذکر کے بلندی کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ کس کی ڈیوٹی؟ فرشتوں کی۔ اور فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرشتے کیا کرتے ہیں؟ درود بھیجتے ہیں۔ بولیے کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، یعنی معلوم ہوا درود وہی پڑے گا جو فرشتہ صفت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، درود وہی پڑے گا جو فرشتہ صفت ہے، فرشتے کیا کرتے ہیں؟ درود پڑھتے ہیں۔ اور جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس بچے کے ساتھ کتنے فرشتے آتے ہیں؟ ایک بچہ جب ماں کی گود میں آتا ہے اس بچے کے ساتھ کتنے ملائکہ آتے ہیں؟ 2 آتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ 360 ملائکہ ہر بچے کے ساتھ ہیں۔ کہیے ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ کا اپنا نظام ہے نا۔ جب بادل برستے ہیں تو ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے۔ بارش رحمت ہے نا، تو پھر رحمت کے آنے کا کچھ نہ کچھ، اور جملہ دے رہا ہوں ذرا، رحمت کے آنے کا کچھ نہ کچھ تو انداز مختلف ہونا چاہیے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ایک بارش کا قطرہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ رحمت ہے اور مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اس کے آنے پر ایک ایک قطرے کے ساتھ ایک ایک فرشتہ آتا ہے، تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں
अजमत शान मुस्तफा सरकार की आमद मरहबा सरकार की आमद मरहबा। समझ आई नहीं आई? सुभान अल्लाह जियो। ये एक कतरा है जिसके साथ एक फरिश्ता हो, वो जब जमीन के सीने से आके टकराता है जहां से वो चला, उस एक कतरे के साथ एक फरिश्ते की ड्यूटी। अब जिस कतरे के साथ एक फरिश्ते की ड्यूटी, उसका काम क्या है? भाई तवज्जो, इधर जरा देखिए ना। आप उतनी देर तक गुरु के पास एक कतरा अगर आसमान से चलता है, उसके साथ एक फरिश्ता साथ आता है। मुर्दा जमीन को जिंदा करती है, मुर्दा जमीन को जिंदा करती है। वो एक कतरा जिसके जलू में रहमत का नूर बंधा है, अगर वो मुर्दों को जिंदगी दे रहा है, एक रहमत आ जाए, वो तासीर रखती है मुर्दा को जिंदा करने की। तो जो रहमतुल्लिल आलमीन बन के आए हैं, अल्लाह ने क्या इख्तियार अता फरमाया है। जिन्हें समझ आइए बोले जरा सुभान अल्लाह। हुजूर में रब ने कितना कमाल रखा है। वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्श जहां है, वही फूल खार से दूर है। अल्लाह आपको क़यामत तक हंसता रखे। नबी के जिक्र में आने वाले और सुभान अल्लाह कहने वाले और चेहरे पर मुस्कुराहट लाने वाले, मैं दुआ देता हूँ कि जिस तरह यहाँ जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल में बैठकर आप मुस्कुराए हैं, रब्बे कायनात सारी हयाती मुस्कुराता रखे। जब मौत का वक़्त आए, दीदारे मुस्तफ़ा हो तब भी चेहरे पर मुस्कुराहट हो, कब्र में जाओ तब भी मुस्कुराहट हो, हशर में उठो तो फिर भी नबी का सदका चेहरे पर मुस्कुराहट। हमें तो ऐसे लोग चाहिए जो हुजूर का जिक्र सुन के हंसे। अल्लाह अकबर बात कर रहा हूँ। मेरा नबी मुर्दा जमीन को जिस तरह रहमत के कतरे जिंदगी देते हैं, सवाल मैंने ये छोड़ा है कि एक एक कतरा आके मुर्दा जमीन को जिंदा कर रहा है, वो जिसे अल्लाह ने रहमतुल्लिल आलमीन बनाया। तो हुजूर की रहमत की बरसात देखिए ना, बारिश होती है, कभी पता चलता है बल्लो तोले हो गई है, क्लास वाला नहीं हुई। कभी पता चलता है सियालकोट में नहीं हुई, लाहौर में बड़ी बारिश हुई है, क्योंकि वो रहमत का कोटा मखसूस है। कोई माई का लाल आए और आके मुझे बताए कि मेरे नबी की रहमत का कोटा कभी मखसूस हुआ है? नहीं। या रसूलल्लाह, आपने मलपुर में रहमत करनी है, शरीफपुरा में नहीं करनी। शरीफपुरा में रहमत करनी है, खीवे नहीं करनी। खीवे में रहमत करनी है, बहदपुर नहीं करनी। सियालकोट में करनी है, बहावलपुर नहीं करनी। अरे ये जो बारिश की रहमत है, जहाँ रब चाहे वहाँ बरसती है, वहाँ की मुर्दा जमीन को जिंदा करती है। लेकिन परवरदिगार आलम ने इस नबी की रहमत को महदूद नहीं किया। सारे कायनात के गिर्द रब ने जो दायरा शफ़क़त और राफ़त और मोहब्बत बनाया है, उस दायरे का नाम मुस्तफ़ा करीम की रहमत है। और नबी की रहमत एक इलाके के लिए नहीं, एक बस्ती के लिए नहीं, एक मुल्क के लिए नहीं, और एक लम्हा भी नबी की रहमत में तअत्तुल नहीं है। नबी की रहमत में एक लम्हा भी कमी नहीं है। मेरा करीम
آج کل بھی رحمت بانٹ رہا تھا، میرا نبی آج بھی رحمت بانٹ رہا ہے۔ قبر میں جائیں گے حضور ہی رحمت بانٹیں گے، حشر میں اٹھیں گے تو پھر بھی حضور کی رحمت کا نظارہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضور کی رحمت مخصوص کہ آگے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ بالکل۔ اچھا ایک اور بات سنیں، بارش رحمت ہے، لیکن یہ بارش جو ہم تک پہنچتی ہے پہلے آسمان تک اس کی رستگاری نہیں ہے۔ یہ جو بادلوں والی بارش ہے اس کی پہنچ پہلے آسمان تک نہیں ہے۔ یہ چند کلومیٹرز اوپر جائیں تو وہاں یہ ہوا کا دباؤ بنتا ہے، بخارات بارش میں تبدیل ہوتے ہیں، گھٹائیں بنتی ہیں، اولے بنتے ہیں، قطرے بنتے ہیں۔ ان بادلوں کا برسات کا تعلق نہ پہلے آسمان سے، نہ دوسرے آسمان سے، نہ چھٹے آسمان سے، نہ ساتویں آسمان سے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ قطرے جو رحمت لے کے آتے ہیں ان کی خاص ایک حد ہے، خاص ایک منہج ہے اور خاص ایک مقام ہے، اور کبھی بھی بادل پہلے آسمان تک پہنچتے نہیں ہیں۔ ارے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ بارش، یہ گھٹائیں، یہ بوندیں، یہ قطرے پہلے آسمان کے لیے بارش کا سبب نہیں بنتے، اور میرا نبی وہ رحمت ہے جو ساتوں آسمانوں کے لیے رحمت بن گیا ہے نا کمال؟ تو ذرا کمال سے کہیے سبحان اللہ۔ صفت محمد مصطفیٰ پرت در پرت کھلتی چلی جاتی۔ آپ کی عظمت و شان کو بیان کر سکتا؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ حضور کی بارگاہ میں جبریل تھا۔ سننا چاہتے ہیں؟ بولیے سبحان جو اللہ۔ سننا چاہتے ہیں ذرا آخر تک کہیے سبحان اللہ۔ ہاں یہ باتیں حشر تک کام آنے والی ہیں، قبر میں تو تب کام آئے گی نا جب بٹھا کے پوچھا جائے گا کہ اس سونے کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ کہیے سبحان اللہ۔ حشر میں تب کام آئے گی کہ جب میرا مصطفیٰ آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور آدم سے لے کر آخری آدمی تک سب کے کام آ رہا ہوگا۔ حضور علیہ السلام کی عظمتیں، رفعتیں اور شانیں۔ حضور کی بارگاہ میں جبریل بیٹھا، تو جہاں حسن ہو وہاں عادات ہوتی ہے نا۔ میرے کریم نے پوچھا جبریل یہ بتاؤ تمہیں اللہ نے کب کا پیدا کیا ہوا ہے، اور اللہ کی تخلیقات کو شروع میں سے تم دیکھ رہے ہو۔ اس نے انسان بنائے، حوریں بنائی، ملائک بنائے، تمہیں بھی بنایا، ایک بات تو بتاؤ۔ جبریل کہتے ہیں جی یا رسول اللہ پوچھئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس پوری کائنات رنگ و بو میں کیا تو نے کوئی مجھ محمد جیسا بھی دیکھا ہے؟ واہ واہ، سبحان اللہ۔ آپ آپس کی گفتگو میں رہے، میں مصطفیٰ کی گفتگو کر گیا۔ جبریل سے پوچھا کہ کیا تو نے کوئی اللہ کی اس کائنات میں مجھ جیسا بھی دیکھا ہے؟ جبریل نے ایک لمحہ بھی سوچا، بولیے ایک لمحہ بھی سوچا، کچھ توقف نہیں کیا، کچھ یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ذرا ذہن پر زور ڈالنے دے، مجھے کچھ وقت چاہیے، میں اللہ کی تخلیقات کو بڑا پرانا منشائے شہود پر آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، یا رسول اللہ ذرا میں نے پوری ہسٹری کو
نظر میں لانا ہے پھر جواب دیتا ہوں کہ شاید اس دور میں یا شاید اس دور میں کوئی آپ جیسا ہو۔ اللہ کی عزت کی قسم، نعت مصطفیٰ کی اس محفل میں آنے والوں، میلاد مصطفیٰ کا جشن منانے والوں، نبی کے ترانے سنانے والوں، عظمت مصطفیٰ کے نغمے گانے والوں، یہ جملہ میرا یاد رکھو کہ جبریل نے ایک لمحہ بھی سوچا نہیں کہ کسی کے حسن کا مقابلہ مصطفیٰ کے حسن سے کرو، کیونکہ جبریل جانتا تھا کہ کائنات کی ساری تخلیق میں رب کائنات نے جیسا محمد کو بنایا ہے کسی کو بنایا نہیں ہے۔ کہنے لگے شاہی امم تم نے دیکھے ہیں جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں؟ جبریل نے یہ عرض کی، اے شاہ تیرے رخ کی قسم۔ سبحان اللہ۔ جبریل یہ ذوق تو نے کہاں سے لیا کہ شاہ کے رخ کی قسم اٹھا رہا ہے؟ جبریل کہنے والا ہے قرآن بھیجنے والا خدا تھا، لانے والا میں تھا، اور ساتھ تھی مصطفیٰ کی۔ جب رب خلاق کے عالم اس چہرے کی قسم اٹھاتا ہے تو جبریل بھی محمد کے چہرے کی قسم اٹھاتا ہے۔ جبرائیل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھے ہیں جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہم؟ جبریل نے یہ عرض کی ہے شاہ تیرے روح کی قسم، آفاق کہا گردیدم، میرے بتان برزیدم، بسیار خوباں دیدم، لیکن تو چیزیں دیکھ رہی میں نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک، یعنی صفی اللہ سے لے کر روح اللہ تک سب کو دیکھا ہے۔ اے سونا تیرے جیسا نہ کوئی اور رب نے بنایا ہے نہ اس کی کائنات میں آیا ہے۔ یہ ہے حسن محمد، یہ ہے ذکر محمد۔ اور یاد رکھو یہ میلاد کی محفل کہتے ہیں کسی حضور کے چہرے کا تذکرہ کرنا، حضور کے آنے کا تذکرہ کرنا، حضور کے معجزات کا تذکرہ کرنا، یہ میلاد۔ علماء لکھتے ہیں حضور علیہ السلام کے وجود کی برکتوں کا تذکرہ کرنا، وجود اطہر سے لگنے والی ہر چیز کا تذکرہ کرنا، رب نے جو شانیں آپ کو عطا فرمائی ہیں ان کا تذکرہ کرنا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ساری جتنی بھی ذات مصطفیٰ سے متعلق کمالات، معجزات، صفتیں، شانیں ہیں، ان کا اظہار کرنا یہ میلاد مصطفیٰ ہے، یہ میلاد مصطفیٰ ہے۔ اور حضور جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور آپ کے قلب انور پر قرآن اترا ہے، اور قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، چاہے وہ خشک ہے یا تر ہے، قرآن اس کے احاطے کے لیے کافی ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کو اگر حسن میں لایا جائے تو اخلاق بنتا ہے، اور سارے کا سارا قرآن میرے محمد کا اخلاق ہے، خلق ہے۔ کہیے ذرا سبحان اللہ۔ خلق میں بھی عظیم ہے محمد، خلق میں بھی عظیم ہے۔ حضور خلق میں بھی عظیم ہے، نبی کائنات خلق میں بھی عظیم ہے۔ اور میلاد کہاں لکھا ہے؟ سوال ہوتے ہیں جن کو علم نہیں وہ پوچھتے ہیں، بھائی سوال وہی کرتا ہے جو جاہل ہوتا ہے۔ لیکن گل نہیں سمجھ آئے گی، ذرا علم کی بنیاد پر کبھی کسی نے سوال نہیں کیا، تشنگی ہوتی ہے، اندر پیاس ہوتی ہے، یا لا علمی ہوتی ہے، اور آخری ڈگری جہالت ہوتی ہے۔ کسی بھی حالت کے عین مطابق اگر کوئی سوال کرے کہ میلاد کہاں لکھا ہے، میلاد کہاں لکھا ہے، کہ اس کے جواب کے لیے کوئی ملا کافی نہیں ہے، اس کے جواب کے لیے
کسی حدیث کا حوالہ بھی کافی نہیں ہے اس کے جواب کے لیے. علماء، مفکر، دانشور، مفتیان، اہل علم ہی کافی نہیں ہے. اس سوال کے جواب کے لیے بھی اللہ کا قرآن کافی ہے. بڑا بلند آواز سے کہیے اللہ آپ کی زبان کو اس سبحان اللہ کی یہ تصویر عطا فرمائے کہ جب مرنے کا وقت ہو اسی آج کہی گئی سبحان اللہ کا صدقہ رب کائنات اسی زبان پر کلمہ طیب جاری فرما دے. اللہ کا قرآن کافی ہے. اچھا جی، ہاں جی، قرآن میں تو نہیں ہے. اللہ فرماتا خاموش ہوش کر. میں نے تو قرآن کی شان خود بیان فرمائی ہے. بڑا ٹیکنیکل ذرا گفتگو ہے. آپ سے پوچھا جائے تو آپ اس کا جواب اچھے طریقے سے دے سکتے ہیں. قرآن میں مراد نہیں ہے. اللہ کہتا ہے اچھا اس کا مطلب ہے تمہیں لگتا ہے قرآن پڑھا نہیں، یا پھر ایسا ہوا ہے کہ میرا یہ قرآن بعضوں کو ہدایت دیتا ہے بعضوں کو گمراہ کر دیتا ہے. شاید تو ان میں ہے جن کے مقدر میں ہدایت نہیں، تو گمراہوں میں ہے. مولا کہنا کیا چاہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں نے تو ہر چیز کا تذکرہ قرآن میں کر دیا ہے، چاہے وہ کچھ صغیر ہے یا کبیر ہے یا نظر آنے والی ہے یا نادیدہ ہے یا تمہاری عقل و فہم و ادراک سے اوجھل ہے. اللہ کہتا ہے میں نے تو ہر چیز کا قرآن میں تذکرہ کر دیا ہے. اچھا پروردگار جب تو نے قرآن میں ہر چیز کا تذکرہ کر دیا ہے تو یہ پوچھنے والا مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میلاد کا ذکر کہاں لکھا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے جب میں نے اعلان کر دیا ہے تو پھر میلاد کے لیے تم آؤ قرآن سے تمسک کرو، قرآن سے رابطہ کرو، قرآن سے سوال کرو. ہاں بھائی قرآن تو بتا کہ کیا تیرے اندر نبی کا میلاد ہے؟ تو قرآن کہتا ہے پہلے شرم تو کھا، نبی کا میلاد تو بڑی بات ہے. رب نے تو سب کے پیدا کرنے کا ذکر بھی قرآن میں کیا ہوا ہے. اتنی جلدی اس مقام پہ آ گیا؟ ابتدائی بات کر کے سپرلیٹو ڈگری کو ہاتھ لگا رہا ہے؟ نہیں. اللہ کہتا ہے میں نے تو ہر چیز کا تذکرہ. کیا اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا ذکر قرآن میں ہے یا نہیں؟ ہاں یا نہ میں بولیں؟ بالکل ہے. پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ یہاں سارے انسان ہیں کہ نہیں؟ اور اللہ نے آپ کو خلق کیا کہ نہیں کیا؟ سادہ سی بات بڑی توجہ سے پڑھے لکھے اب آپ کے لیے بھی تحفہ. اللہ نے تجھے انسان بنایا، کیا تیری تخلیق کا ذکر ہے؟ کیسے ہے؟ لقد خلقنا بولیے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ارے اس چھوٹے سے بچے سے لے کر ایک بوڑھے تک، ایک بچی سے لے کر ایک اماں جی کی عمر کی خاتون تک رب تو کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کو انسان بنایا ہے. مولا کیسا بنایا ہے؟ تو جواب آئے گا کہ میں نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا ہے. احسن سپرلیٹو ڈگری ہے اور ایسا اس میں حسن ہے کہ رب کہتا ہے میں نے حسن کو اس پیکرے خاک میں بھر دیا ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں جب ایک بچے کی تخلیق کا ذکر قرآن میں ہے تو اپنے ابا جی آدم سے پوچھ. کہتے ہیں مولا 300 سال تیرا نام لے کے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین التجائیں کرتا رہا. جب میں نے محمد کا واسطہ دیا رب نے خطا معاف فرما دی. عرض کرتے ہیں پروردگار عالم محمد کریم کی کمال معرفت محض تیرے پاس ہے. میں اس کے اسم سے واقف ہوں جسم کی شان تو جانتا ہے. بتا تو صحیح یہ محمد کون ہے؟ تو جواب آیا کہ اگر میرا یہ محمد نہ ہوتا ہے آدم میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. تو آدم کو پہلا انسان بنا کے آخر تک انسانیت آج تک رب چلا رہا ہے اور بھیجنے والے کو احسن تکمیل بنا رہا ہے. تو بابا التجا یہ ہے کہ جب تیرا حسن اور تیری تخلیق قرآن میں موجود ہے تو بابا جان سے رب نے کہا تھا کہ اتنے سونے
احسن تقویم کے تاج والے آدم، میں اگر یہ محمد نہ ہوتا تجھے بھی پیدا نہ کرتا تو معلوم ہوا کہ سارے حسنوں کی جان اور وجہ تخلیق انسانیت اگر رب نے ٹھہرایا ہے، احسن تقویم کا کوئی مرکز و منبع بنایا ہے تو وہ ہستی ہے جس کو رب کائنات نے 12 کی رات کو زمانے کو عطا فرما دیا تھا۔ صاحبو، اختتام کی طرف گفتگو بڑھ گئی۔ دیکھیے، سمجھیے، سنیے، غور کیجیے، تفکر کیجیے، فہم و فراست کا دروازہ کھولیے، فہم و فراست و ادراک کا دروازہ کھولیے۔ اچھا، یہ ہمارا چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے، عتیق صاحب کا صاحبزادہ، رانا صاحب بڑی مثال تگڑی آ گئی۔ یہ ہمارا، توجہ میرے والے، یہ ہمارا پوتا بیٹھا ہوا ہے، اس کی کتنی عمر ہے؟ اسلم بھائی، آپ سے مخاطب ہوں، اس صاحبزادے کی عمر کتنی ہے؟ آپ کی کتنی ہے؟ رانا صاحب آیا، گھومن بھائی آپ کی کتنی ہے؟ 40۔ اس کا مطلب ہے کہ 40 سال، یار توجہ، یار توجہ، یار توجہ، جڑا نہیں سننا چاہتا جائے یار گھر نو ٹوٹے، یار خاموش ہو کے سنو یار۔ بچے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی باتیں ضروری ہیں تو پھر اپنی باتیں کریں، اگر ذوق بنتا ہے تو پھر اس کی بات کریں جس کی باتیں خدا کرتا ہے۔ یہ کوئی میلہ ٹھیلا نہیں ہے، حضور کے ذکر کی محفل ہے۔ اچھا جی، کتنی عمر بتائی صاحبزادے کی؟ 10 سال، 12 سال، آپ کی 60 سال، آپ کی 40 سال۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عمر آج 40 سال ہے، سال پہلے 39 سال تھی، 10 سال پہلے 29 سال تھی، 19 سال پہلے 10 سال تھی، 5 سال پہلے 5 سال تھی، 4 سال پہلے 1 سال تھی، اور سال سے 1 دن کم جب کیا تو آپ کی عمر 1 دن تھی جس دن آپ پیدا ہوئے۔ بالکل مثال دی سمجھ آ رہی جی، شابہ جنہوں نے آرے ذرا کہو سبحان اللہ، ذرا اپنی تقدیر بنانے لے کہو سبحان اللہ۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہر بچہ جس دن پیدا ہوتا ہے اس کی عمر 1 دن، کتنے دن؟ 1 دن، 1 دن ہوتی ہے۔ اچھا، آپ کی عمر 1 دن تب ہوئی جس دن آپ پیدا ہوئے۔ کائنات میں کوئی پیدا ہونے والا اپنی عمر کی ڈگنیٹی، عزت، رفت، عظمت بیان کرے تو کیا اسے اپنے پہلے دن پیدائش کے دن کوئی شعور تھا کہ کس کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، میری ماں کا نام کیا ہے، میرے باپ کا نام کیا ہے، میرے ذمہ ڈیوٹی کیا ہے؟ ارے تیری پیدائش کا وہ 1 دن غیر شعوری میں، لا شعوری میں گزرا، تجھے تو وہ 4-5 سال کے بعد آئی، وہاں کی باتیں بھی آج بھول گیا ہے۔ اور میرے نبی کی اس دنیا میں آ کر زندگی کا پہلا دن کیسا دن تھا؟ پیدا ہوتے ہی اللہ کی حمد و ثنا بھی کی ہے، مصطفیٰ کریم نے پیدا ہوتے ہی سجدہ بھی کیا ہے، کلمات تسبیحات بھی پڑھی ہے، اور نبی نے پہلے دن ہی پیدا ہوتے ہی رب سے کہا ہے یا اللہ میری امت مجھ محمد کو عطا فرما دے۔ زندگی کا
آیا، جو شعور کا نور لے کے آیا، جو تیری اور میری پہچان لے کے آیا، جسے یہ بھی پتا ہے کہ پیدا کرنے والے کو سجدہ بھی کرنا ہے، رخ بھی سیدھا کرنا ہے، جسم بھی پاک ہے، جگہ بھی پاک ہے، اور جہت کا بھی پتا ہے، اور تسبیحات کا بھی پتا ہے، اور امت کو بھی یاد کرتے ہیں ان کی عمر کا پہلا دن، پھر اس دنیا میں آخری دن، اس درمیان اس دنیا کی ظاہری جتنی عمر ہے، کیا وہ تیری طرح کی عمر ہے یا میری طرح کی عمر ہے؟ رب کہتا ہے نہیں، لعمرک لعمرک، رب کا قرآن ہے، ذرا کہہ سبحان اللہ، لعمرک، اے محمد مجھے تیرے رب ہونے کی حیثیت سے یہ کہنا بنتا ہے کہ اے محمد تیری حیاتی کی، تیری عمر کی میں قسم اٹھاتا ہوں۔ مولا کب سے؟ فرمایا جس طرح تیرے بچے کی عمر اس دنیا میں پہلے دن شروع ہوئی آخر تک جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے محمد کے پیدا ہوتے ہی آخری دن تک میں محمد کی حیاتی کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ گویا رب نے بتا دیا کہ جب مصطفیٰ کی ولادت ہوئی اس دنیا ظاہرہ میں، آپ کی حیات شروع ہوئی، تو رب نے بتا دیا میں تو اس لمحے سے محمد کی حیاتی کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ ملا تو ابھی تک پوچھتا ہے میلاد کیا ہے، لے سر جملہ دے کے اجازت چاہتا ہوں کہ ادھر محمد پیدا ہوئے، ادھر اس دنیا میں پہلا دن عمر کا شروع ہوا، رب نے بتا دیا کہ محمد کے آنے کو عام نہ سمجھو، یہ پیدا ہوتا ہے تو رب قسمیں اٹھاتا ہے۔